ہم پڑھتے تھے اپنے بچپن میں زبردست اصول خان، لیکن باضابطہ عالم نہیں تھا وہ، باضابطہ عالم میری ان سے ملاقاتیں ہیں، ان کی مجلس میں بیٹھا ہوں سوچنا، لیکن قلم زبردست اس کا چلتا ہے، قلم ایک صفحے میں بہت کچھ لکھتے رہتے ہیں، وہ بڑی بڑی کتابیں بھی لکھی ہیں۔ ایک دفعہ میں ان کے رسالہ پڑھتے 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 ایک جگہ پہنچا تو وہاں پر لکھا ہے کہ اس دور میں محمدی ماڈل نہیں چلے گا، عیسوی ماڈل چلے گا۔ محمدی اسوے کاملہ کا ہی انکار کر دیا ہے، اور اس کے بعد ہی پتہ چلا علماء نے اس کے خلاف گمراہی کا اس کو بتا دیا کہ یہ تو گمراہ والی تحریر، یہ تو گمراہ کر دینے والی کیا کہتے ہیں تحریر اس کے یہاں سے نکلتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ جو شخص اپنے اسلاف کے تابع نہیں رہے گا، اپنے بڑوں کے تابع نہیں رہے گا، اپنے بزرگوں کے تابع نہیں رہے گا، وہ تو دین میں تحریف کا شکار ہو جائے گا، اس کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ میں پڑھ کیا رہا ہوں، سمجھ کیا رہا ہوں، بول کیا رہا ہوں، ان کو کچھ نہیں ہوگا۔ میں عام طور پر بولتا رہتا ہوں یہ اتنا پانا ہی سمجھا دین تل کیا جگہ تھا۔ ایک کتاب میں نے خود پڑھا، حدیث مش آمد من استجمر فلیوتر، جو شخص بیت الخلا جائے اسے چاہیے کہ وہ وطر کرے۔ تم اس کیا پچ کرو وطر کا چھوانا وطر نماز چھنا یم ساتھ اس وطر ونو ذہن کو کن جگہ چھنا وطر نماز کن گسا، مگر یہی جملہ جب آپ حضرت مفتی صاحب کو فرمائیں گے تو مفتی صاحب کو صرف وطر کی طرف نہیں جائے گا ذہن، وطر کے بہت سارے معنی ہیں۔ وطر کا ایک معنی ایک بھی ہوتا ہے، وطر کا ایک معنی تین بھی ہوتے ہیں، وطرک اخ معنی شی 5 تھی، وطرک اخ معنی شی 7 تھی، وطرک اخ معنی شی 9 تھی، وطرک اخ معنی شی مغرب نماز تھی۔ مغرب نماز کو بھی وطر کہا جاتا ہے، اور وطر کا ایک معنی وطر کی نماز۔ عام لوگوں نے صرف وطر سے مراد کو وطر کی نماز۔ اب نبی علیہ السلام نے فرمایا وطر، اب بیت الخلا میں جو وطر کا مسئلہ ہے وہ الگ مسئلہ ہے۔ حضور فرماؤ وطر کرو، جو آدمی پیشاب کرے اسے چاہیے کہ وہ کیا کرے، وطر کرے۔ اس جوان نے وہ پڑھا وہ حدیث، پیشاب کر کے بغیر وضو کے اگر وطر پڑھی تمس ان کے بزرگ نے وضو کری سے دون کیا حدیث مشنا حدیث مش آمد پیشاب کرت پز وطر پڑھے ایسا بہت مزاحی مگر ہے واقعہ یہ۔ لیکن اس بزرگ نے کہا میں نا زندگی میں زہاں بوزمت ژٕ نوی کستان جوانا درامت ژٕ دپان مے حدیث پرمس پیشاب کرت پرن آسان کیا وطر، دپن واللہ حدیث میں لکھت۔ اب اس نے قسمیں کھا لی، اس نے کہا خدا کے بندو کسی عالم سے پوچھو۔ اب وہ عالم کے پاس گیا بڑا مشکل سے، اس عالم نے جب اس حدیث سے پڑھی اس نے کہا کیا ہو گیا آپ کو، وطر تم نے حدیث تو صحیح پڑھی ہے مگر وطر کا تم نے معنی سمجھا، وہاں دیکھو ذرا کیا لکھا ہے وطر کرو، اس نے وطر کرنے کو وطر پڑھنا سمجھا۔ وطر پڑھنا الگ چیز ہے، وطر کرنا وہاں پر وطر کرنے کا مطلب ہے کہ جب آدمی پیشاب سے فارغ ہوگا، پیشاب کی جگہ کو صاف کرنا ہے، پیشاب جائے نا صاف کریں یہ معنی اتھے کن واپس پیشاب جائے کرنا خطر سے طریق پانی ہے تو بہت اچھا، پرانے بیت الخلا میں پانی نہیں ہوتا تھا تو وہاں مٹی رکھی جاتی تھی، فرمایا نبی علیہ السلام نے ایک ڈھیلے کو اٹھاؤ ہاتھ میں اور آگے سے پیچھے لے جاؤ، دوسرے کو پیچھے سے آگے لاؤ اور تیسرے کو آگے سے، تاکہ وہ جگہ کیا ہو جائے، اس کو کہتے ہیں وطر کرنا۔ اگر یہ ایک ڈھیلے سے صاف ہوتا ہے تو بہت اچھا، نہیں تو 3 ڈھیلے استعمال کرو تاکہ وہ جگہ کیا ہو جائے۔ تو وہ تو پیشاب کی جگہ کو صاف کرنے کے لیے وطر کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور یہ جوان کیا سمجھ رہا تھا، جب تک آپ ماہرین علماء سے اپنے مسائل کو حل نہیں کریں گے تو گمراہی طے ہے امت میں۔ آپ کو پوچھنا پڑے گا ماہر عالم سے کیا ہے، اپنے علاقے کے عالم کی طرف رجوع کرنا پڑے گا، مسائل ان سے پوچھنے پڑیں گے۔ واشی کشیر مت بوڑ علم تمن بہترین کہت فرمون ہم تو اپنے سونے کی حفاظت میں زیادہ لگتے ہیں۔ حضرت مفتی مظفر حسین صاحب داون برکات فرموئے کی جائے دپون کشر سے 5 درواز بناوا، کس درواز بناوا، یم 5 درواز بنانک مقصد اکوئی آسان سونش حفاظت، کمش حفاظت سونش۔ گۄڈنیُک درواز نیبرِم بوڑ گیٹ اکھ درواز گو سو، تم پتہٕ گو مکانُک درواز، تم پتہٕ گو کمرُک درواز، کس درواز گئی، تم پتہٕ اندر آسان سُہ لاکر درواز، کس گئی، سون کت مز تھاوان، پونٛسہٕ کت مز تھاوان، تتھ اندر آسان سُہ کیٛاہ تام تتھ کیٛاہ ونان سُہ لکٕر
سیب تت مجھ تھاوان سون کس درواز گئی 5 درواز آمت بناون سون چی حفاظت خطر یل ژورس ژور کریں سہ کت کن کر ژور سہ کس گیٹ پھٹرائے گوڑ سہ پھٹرائے نا نیبرم گیٹ پتہ پھٹرائے سہ مکانک گیٹ پتہ کھس کمرس مز پھٹرائے سہ درواز تم پتہ کھول لاک کر تو پھٹرائے أندرم درواز تو نیچ سون اس آسو کچنس مز لڑائی کران بت روٚنمت صحیح کن غلط اس آس نہ پتہ سون نیو کپٲرۍ پتہ دی خاندار طلاق زنانی ژے کرنوت یہی صورتحال ہے. اب وہ یہ مثال دے کر یہ سمجھا رہے تھے کہ دین ایک تیس دروازہ سا کمیک دین کا سب سے پہلا دروازہ انہوں نے جو فرمایا وہ مسجد کا امام ہوتا ہے. دین کا پہلا دروازہ کیا ہے؟ مثلا یت علاقس اگر وچھو وارن جائن چھ مسجد ہر مسجد چھ اخ پنن امام آسان. کوئی بھی مسئلہ اپنے محلے میں ہوتا ہے بہتر طریقے ضابطہ یہ کہ تم گسن مسجد امام صوبس نش ان تمس گھس ون اس گو مسئلہ ات دت رایا کیسا یہ امام تہ ما آس خام خواہ جاہل امام یہ سوچ نا یہ آو میں نش مجھے ات کی حل پیش کروں. اگر اس کے پاس حل ہوگا تو ٹھیک اگر نہیں ہوگا یہ نہیں کہے گا وہ کرو تو کیا حل. اب یہ ڈھونڈیں گے دوسرے دروازے کو. اب جائیں گے ہم کس دروازے پر؟ پہلا دروازہ امام. دوسرا دروازہ ہے اس علاقے کا بڑا عالم. اس علاقے کا کیا ہے؟ اب وہ امام کہے گا بولو اس گسو مفتی صاحب سے. حضرت مفتی عبدالرحمان صاحب ہمارے سامنے تشریف فرمائے. مفتی صاحب کے پاس جائیں گے وہ مفتی صاحب بتائے گا آپ کو اس کا حل. اب اگر ہم لوگ امام ہی کے پاس نہیں گئے تو وہ امام کون سا راستہ آپ کو دکھائے گا؟ تو سب سے پہلا دروازہ ہمارا امام ہے. اس کی قدر، اس کی منزلت، اس کا احترام، اس کی ضروریات کو پورا کرنا یہ ذمہ داری ہے. وہ آپ کو راہ دکھائے گا علماء پس. تیسرا دروازہ انہوں نے فرمایا وقتک ولی. وقتک کیا شاسن مثلا وقتک ولی اگر مثال دمو کشیر مز امیر صاحب کس تو ایسا وہ وشمت سو تو ولایت کے درجے کو ہیں. اس طرح اور بھی ہیں لیکن وہ ایک نام ہم نے لے لیا. اللہ ان کا سایہ دراز فرمائے. تو یہ علماء وہاں تک آپ کو پہنچائیں گے کہ بھائی وہاں تقویٰ ہے، وہاں باقی چیزیں ہیں، وہاں پر اللہ کی خشیت دیکھنے کو ملے گی. اور چوتھا دروازہ انہوں نے خود فرمایا صحابہ کا دروازہ ہے. کون سا دروازہ؟ اگر ہم نے اپنے امام کی قدر کی ہوگی تو عالم کی قدر ہوگی، عالم کی قدر تو ولی کی قدر، اور ان تینوں کی قدر کا نتیجہ یہ ہوگا ہم صحابہ کا احترام کریں گے. اور صحابہ کا احترام کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اب حضور علیہ السلام کی رسالت پر 100% ایمان لایا. ہم حضور کے معاملے میں ذرہ برابر بھی لغزش نہیں کریں گے. اب جس طرح وہاں پر ڈاکو نے پہلا گیٹ توڑ